بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان اور انسان کے درمیان تعلق کی کہانی اسلامی روایت میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اسلام میں شیطان کا اصل نام ابلیس تھا۔ جنات ایک ایسی مخلوق ہیں جو اللہ نے آگ سے پیدا کی ہے اور ان کے پاس بھی انسانوں کی طرح اختیار اور آزادی ہوتی ہے۔ ابلیس ایک وقت میں بہت عبادت گزار تھا اور فرشتوں کے درمیان بلند مقام پر فائز تھا۔ تاہم اس کی کہانی میں ایک ایسا موڑ آیا جس نے انسانوں اور شیطان کے درمیان کشمکش کی ایک نئی کہانی کی بنیاد رکھی۔ ابلیس کی زندگی کا وہ موڑ اس وقت آیا جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا جو کہ پہلے انسان تھے۔ اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا اور ان میں اپنی روح پھونک دی، جس سے انہیں علم اور چیزوں کے نام دینے کی صلاحیت عطا ہوئی۔ اللہ نے فرشتوں اور ابلیس کو حکم دیا کہ وہ آدم کے سامنے سجدہ کریں تاکہ ان کے منفرد مقام اور حکمت کا اعتراف کریں۔ فرشتوں نے بلا جھجھک حکم مان لیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ اس کے انکار کی وجہ غرور اور تکبر تھا۔ وہ خود کو آدم سے بہتر سمجھتا تھا کیونکہ وہ آگ سے بنا تھا اور آدم مٹی سے۔ اس نافرمانی کے نتیجے میں ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا اور وہ شیطان بن گیا، یعنی مخالف۔ اللہ نے اسے اس کے غرور اور نافرمانی کی وجہ سے سزا دی اور شیطان نے انسانیت کو گمراہ کرنے کا عہد کر لیا۔ اس نے اللہ سے قیامت کے دن تک کی مہلت مانگی تاکہ وہ اپنی مہم کو انجام دے سکے۔ اللہ نے اسے مہلت دی، مگر خبردار کیا کہ وہ سچے مومنین پر کوئی اختیار نہیں رکھ سکے گا جو کہ راہ راست پر چلیں گے۔ شیطان کی انسانوں کے خلاف دشمنی کا آغاز جنت میں حضرت آدم اور حوا کو دھوکہ دینے سے ہوا۔ شیطان نے ایک سانپ کا روپ دھارا یا کسی اور خفیہ طریقے سے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالے اور انہیں ممنوعہ درخت کا پھل کھانے پر اکسایا جسے اللہ نے انہیں منع کیا تھا۔ اس نے ان سے کہا کہ یہ پھل کھانے سے وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے اور انہیں ایسی بادشاہت ملے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آدم اور حوا نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ پھل کھا لیا، جس کے نتیجے میں انہیں جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا گیا۔ یہ واقعہ انسانوں کی شیطان کے وسوسوں اور دھوکوں کے خلاف جدوجہد کا آغاز تھا۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر شیطان کی انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوششوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ مختلف طریقوں سے لوگوں کے دلوں میں برے خیالات ڈالتا ہے، گناہ کے کاموں کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے اور شک و شبہات اور مایوسی کو بڑھاوا دیتا ہے۔ شیطان کا مقصد انسانوں کو راستے سے ہٹانا اور انہیں جہنم کی راہ پر لے جانا ہے۔ تاہم وہ صرف دعوت اور وسوسے ڈال سکتا ہے، کسی کو مجبور کرنے کی طاقت اس کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے شیطان کے خلاف مزاحمت کرنا اور صحیح راستہ چننا ہر فرد کی اپنی ذمہ داری ہے۔ حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کی کہانی شیطان کی مداخلت کی ایک اور مثال ہے۔ اسلامی روایت کے مطابق اللہ نے حضرت ابراہیم کو خواب میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی قربانی دینے کا حکم دیا جو ان کے ایمان کا امتحان تھا۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہو گئے۔ جب وہ قربانی کی جگہ کی طرف جا رہے تھے تو شیطان نے آ کر حضرت ابراہیم کو اللہ کے حکم کی تعمیل سے روکنے کی کوشش کی، ان کی والدانہ محبت اور بیٹے کی شفقت کو جتا کر۔ مگر حضرت ابراہیم نے اپنے ایمان کی مضبوطی سے شیطان کی ہر کوشش کو رد کر دیا، اور حضرت اسماعیل نے بھی اللہ کی رضا میں اپنے والد کو ہمت دی۔ یہ واقعہ عید الاضحی کے تہوار میں یاد کیا جاتا ہے، جو اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے اور شیطان کی وسوسوں کو رد کرنے کی علامت ہے۔ حضرت یوسف کی کہانی بھی شیطان کے کردار کو نمایاں کرتی ہے۔ حضرت یوسف اپنی خوبصورتی اور اخلاق کی وجہ سے اپنے بھائیوں کی حسد کا شکار ہوئے، جنہوں نے انہیں ایک کنویں میں پھینک دیا اور پھر غلامی میں بیچ دیا گیا۔ ان آزمائشوں کے باوجود حضرت یوسف نے اپنے ایمان کو مضبوط رکھا اور مختلف فتنوں سے بچنے میں کامیاب ہوئے، بشمول اپنی مالکہ کی جانب سے کیے گئے فتنہ۔ مالکہ نے انہیں بہکانے کی کوشش کی، لیکن حضرت یوسف نے اللہ کی پناہ مانگی اور شیطان کی وسوسوں سے بچنے کی دعا کی۔ ان کی کہانی اس بات کی مثال ہے کہ ایمان اور اللہ پر بھروسہ کس طرح شیطان کی کوششوں کو ناکام بنا سکتا ہے۔ اسلامی روایت میں شیطان سے پناہ مانگنے کا تصور بہت اہمیت رکھتا ہے۔ مسلمانوں کو مختلف اعمال اور تلاوت شروع کرتے وقت
आवज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, मैं अल्लाह की पुनाह मांगता हूँ मरदूद शैतान से, कहना सिखाया जाता है। ये अमल अल्लाह की हिफाजत तलब करने का जरिया है। कुरान मजीद की मखसूस आयात की तलावत भी शैतान के उसरात से बचाव का जरिया समझी जाती है, जैसे आया अल-कर्सी 2:255 और सूरा बकरा की आखिरी 2 आयात 2:285-286। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कई तालीमात और तरीक़े बताए हैं जो शैतान से हिफाजत में मदद देते हैं। उन्होंने बाकायदगी से नमाज पढ़ने, कुरान की तलावत करने और वज़ू के ज़रिए पाकीज़गी बरकरार रखने की तलक़ीन की। उन्होंने जमात में नमाज पढ़ने और नेकी के कामों में मसरूफ़ रहने की भी ताकीद की, जो रूह को शैतान की वसवसों से मजबूत बनाते हैं। एक मशहूर हदीस में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान आदम की नस्ल में खून की तरह दौड़ता है। ये इस्तियारा इस बात की निशानदही करता है कि शैतान की कोशिशें मुस्तकिल और हर जगह मौजूद होती हैं। ताहिम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी यकीन दिलाया कि खालिस ईमान, बाकायदा नमाज और अल्लाह की पनाह तलब करने से मोमिनीन शैतान के उसरात से बच सकते हैं। इंसानों और शैतान के दरमियान रूहानी जदोजहद एक मुसलसल जंग है, जिसके लिए होशियारी और साबित कदमी ज़रूरी है। शैतान का मकसद इंसानों के दरमियान दुश्मनी और नफरत पैदा करना है, ताकि वो अल्लाह की रहनुमाई से दूर हो जाएं। ताहिम अल्लाह ने अपनी रहमत से इंसानों को बचाव के बहुत से ज़राए फराहम किए हैं। कुरान, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और मोमिनों की जमायत सब शैतान के खिलाफ इस अब्दी जदोजहद में ताकत और रहनुमाई के ज़राए हैं। आखिर में इस्लामी रवायत में इंसानों और शैतान के दरमियान ताल्लुक़ एक पेचीदा और कई पहलुओं पर मुश्तमिल है। ये नेकी और बद्दी, इताअत और बगावत, ईमान और वसौसे के दरमियान जारी रूहानी जंग को उजागर करता है। शैतान का किरदार बतौर बहकाने वाला और धोखा देने वाला हमें मुसलसल याद दिलाता है कि हमें होशियार रहना चाहिए, अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रास्तबाजी के लिए कोशिश करनी चाहिए। ईमान, नमाज और अल्लाही हिदायत पर अमल पैरा होकर मोमिनीन शैतान के उस रात पर काबू पा सकते हैं और उस दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकते हैं।